اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا، یقیناً اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 29 تک پہنچے تھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے توبہ اور اچھا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے، جو ان کی رہائش ہے دنیا اور آخرت میں، وہ بھی اچھی ہوگی۔ اور توبہ جو ہے، ایک تو اس کا لفظی مطلب جو راحت و فرحت ہے، اور اس کے بعد جنت میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں آپ نے فرمایا کہ ہر جنتی کے گھر کے اوپر سے گزرتی ہیں، یعنی کتنا بڑا درخت ہے کہ ایک جو سوار ہے 100 سال تک اس کے سائے میں گھوڑا اپنا تیز رفتار دوڑائے تو بھی اس میں اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کی لمٹ بتائی ہے ایک سمجھانے کے لیے، لیکن پھر بھی نہیں پتہ کہ اس کی کتنا بڑا درخت ہے وہ۔ تو آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی کے بارے میں بتایا کہ اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا، یقیناً اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں، یعنی کہ یہ قریش جو کہ نبی پاک کی نبوت کا انکار کرتے تھے اور اس پہ بڑی حیرانگی کا اظہار کرتے تھے کہ کیسے ان کو نبوت مل گئی، تو ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کتنے رسول گزرے ہیں، اور کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو لڑی تھی پوری، آپ جو آپ کی نبوت ہے، جو حضرت ابراہیم کی جو بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں، اور جو دوسری ان کی جو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، یہ جو جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں یہ وہی لڑی سے ہیں، یعنی کہ جو ایک بہت زیادہ جو نبیوں کا بڑا سلسلہ ہے وہ بنی اسرائیل میں ہے، حضرت اسحاق اور یعقوب سے ہیں، اور ادھر جو دوسری جو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے پھر جو ایک ہی نبی آئے ہیں، وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آخری نبی ہیں، تو ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بھی اسماعیل کی اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو پھر ان کی نبوت کا تم کیوں ایسے اتنی حیرانگی کا اظہار کر رہے ہو کہ کیسے پاسبل ہے کہ ان کے اوپر وہی نازل ہوگی؟ تو اس سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں بے شمار، جو اس سے پہلے بھی نبی آئے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ جو پہلے امتیں گزری ہیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت ابراہیم السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سب کا ان کو نالج تھا، تو پھر بھی ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اس میں حیرانگی کی بات نہیں، یہ جیسے پہلے امتیں گزری ہیں ایسے یہ بھی جیسے پہلے نبی آئے ہیں ان کی امتیں تھیں، اسی طرح یہ بھی نبی ہیں اور ان کی بھی آپ لوگ ان کی امت ہو۔ تو پہلے تو ظاہر ان کا جو کہہ لیں کہ فرسٹ جو آڈینس تھے وہ قریش تھے، لیکن اس کے بعد جو پیغام تھا وہ پوری دنیا میں پھیلا۔ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ پورے انسانوں کے لیے ہے، نہ کہ صرف ایک خاص علاقے کے لیے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ ان کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے وہ آپ ان کو پڑھ کر سنا دیں۔ تو یہاں پر جو اللہ کی کتاب کی جو اہمیت، یعنی قرآن مجید کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو یہ قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی اور ان کو پاک کیا، ان کو مسلمان کیا، اور یہ پیغام آپ دیکھیں کتنی محنت کی انہوں نے، اور صرف 23 سال کے عرصے میں ایک زبردست جو معاشرہ قائم ہوا۔ اس کے بعد جو نبی پاک کے جو صحابہ تھے وہ یہ مشن لے کے چلے، اور انہوں نے پوری دنیا میں کیسے اسلام کو پھیلایا۔ آپ دیکھیں کہ اب دنیا کے کونے کونے پر اسلام کا جو پیغام ہے وہ پہنچ رہا ہے اور پہنچایا ہے، اور کافی لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو یہ وحی کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے، جو کہ ہم ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے، اس کی ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک جو لیٹر ہے وہ بالکل سیف ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے،
اور جیسے پہلے اس کے اثرات تھے ویسے ہی قیامت تک اس کے ویسے ہی اثرات رہیں گے۔ آج بھی اس کو ہم بالکل اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں تو آج بھی وہی تبدیلی آ سکتی ہے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو مشرکانہ جو معاشرہ تھا اس کے اندر تبدیلی لے کے آئے اور وہاں پہ ایک عظیم و شان نظام کی بنیاد رکھی۔ تو آج بھی اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپنائیں اور قرآن کو سمجھیں اور دوسرے لوگوں کو سمجھائیں تو آج بھی جو معاشرے میں جو چیزیں بگڑی ہوئی ہیں وہ صحیح ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو وحی کی جو اہمیت ہے اور جو یعنی کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو کسی بھی دور میں اگر اس کو آپ اپنائیں تو اس کے وہی رزلٹ نکلیں گے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو وہ پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ تو وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یعنی کہ رحمان کے ساتھ کفر۔ تو رحمان کا ورڈ ان کے لیے اتنا رحمان کا جو ورڈ عربی میں تھا پہلے لیکن یہ زیادہ یوز نہیں کرتے تھے، ان کو اتنا زیادہ یہ صرف اللہ کا ورڈ یوز کرتے تھے۔ جب صلح حدیبیہ میں جب معاہدہ لکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ یہ معاہدہ لکھیں اور سب کے ٹاپ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ تو جب انہوں نے وہ یہ ورڈ دیکھا رحمان تو انہوں نے کفار نے شور کیا کہ یہ ورڈ سے اس سے ہم واقف نہیں، آپ اس ورڈ کو ہٹا دیں۔ تو انہوں نے وہی لکھا جو پہلے وہ یوز کرتے تھے اللہ کا نام اور اسی کے نام سے، تو رحمان کا ورڈ انہوں نے ہٹا دیا۔ تو اس میں اللہ ہمارے کہ رحمان کے ساتھ یہ کفر کرتے ہیں تو اللہ اور رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحمان رحیم، تو یہ اس سے کفر کرتے ہیں، یعنی حالانکہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ بنایا ہے اور سب کچھ ساری صفات اسی کی ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ کہہ دیں کہ وہی میرا رب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے وہی، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ جو اصل جو تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یعنی کہ جو بھی ہم جو کر رہے ہیں، جو بھی ہمیں جو صلاحیتیں ملی ہوئی دنیا میں ہر انسان کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی طرف سے کوئی صلاحیت اپنی طرف سے اس نے پیدا نہیں کی، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں اس کو اس نے یوز کیا۔ تو اصل جو تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو وہی رب کا مطلب کہ جو کسی بھی چیز کو شروع سے لے کے اس کے انجام تک اس کی پرورش کرے، اس کو پالے، اس کو بڑا کرے، اس کی جو بھی اس کی ضروریات ہے وہ پوری کرے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اصل جو تعریف ہے، اصل جو عبادت کے لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اسی پر ہم نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، یعنی کہ توکل سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ آپ جو بھی اسباب ہیں اس کو آپ یوز کریں، جو بھی ریسورسز ہیں اس کو یوز کریں، اس کے بعد جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی کہ آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ان کو پڑھ کے سنا دینا، جو اس کا حق ہے وہ ادا کر دینا، باقی جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی کہ جو کس کو ہدایت ملنی ہے کس کو ہدایت نہیں ملنی یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے، جیسے کہ میں نے پڑھا ہے پہلے بھی ہم نے بار بار یہ بات رپیٹ کی ہے کہ جو بھی انسان جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام جو ہے اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دیتے ہیں جو کہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور جس انسان کی نیت ہی نہ ہو کہ اس نے ہدایت لینی ہے، اس نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کہہ لیں کہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کے لیے، تو وہ ایسے ہی بھٹکتا رہے گا۔ تو جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی راستے میں کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنی طرف کے راستے دکھا دیتے ہیں۔ تو پھر میں اور اس کا لاسٹ جو پارٹ ہے اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، وَإِلَيْهِ متاب، یعنی کہ متاب سے مراد جب انسان توبہ کرتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتا ہے، یعنی کہ جو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اصل جو توکل ہے، جو بھروسہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پورے جو اپنے اسباب ہیں، جو بھی پورے ریسورسز ہیں آپ کے پاس، جو بھی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جو آپ کا علم ہے، جتنی بھی آپ کے پاس صلاحیت ہے وہ پورا اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کے بعد جو توکل ہے اس کا جو بھروسہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جو رزلٹ ہے صلہ دیں گے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یعنی کہ ہمارا جو اینڈ ہے، ہمارا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے
اور پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔